عادل کا پاکستان ہے، ایک معصومہ کا پاکستان ہے، اور ایک ان بچوں کا پاکستان ہے جو آج ان سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، آئس کریم کھا رہے ہیں۔ کیا یہ ملک صرف ان بچوں کے لیے ہے جو اشرافیہ کے بچے ہیں، یا یہ ملک ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو شاروں جیسے بچے ہیں؟ یہ ریاست کو تعین کرنا ہوگا کہ یا تو یہ ملک ہم سب کے لیے ہے یا تو یہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ میں پاکستانی عوام سے آج ادھر کھڑے ہو کے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان، پختونخوا اور سندھ کی عوام میں ایک طرف اور پنجاب اور اسلام آباد کی عوام میں دوسری طرف اتنی نفرتیں پھیلائی گئی ہیں، اتنا فاصلہ بڑھایا گیا ہے کہ ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم آئیں، ہم ان پر مرہم رکھیں، ہم ان سے بات کریں، ہم ان سے پوچھیں ان کے مطالبات کیا ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر انصاف کا مطالبہ کریں۔ اب بھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ اگر اس ملک میں انسان رہتے ہیں تو وہ انسان ادھر آئے، وہ کہ ہم نہ تو ملٹری آپریشن کو قبول کرتے ہیں، نہ ہم بلوچستان میں ہونے والے ظلم کو قبول کرتے ہیں۔ آج اور کل رات سے ادھر اسلام آباد میں آتش بازی ہو رہی ہے۔ کیا یہ وہ آوازوں کو ڈراؤن آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو بم دھماکوں کی آوازیں باجوڑ میں آ رہی ہیں بچوں کو؟ کیا اس آتش بازی سے جو آپ کے جنگی جرائم ہے پشتون اور بلوچ قوم کے خلاف، وہ آپ مٹا سکتے ہیں؟ ان کی آواز آپ دبا سکتے ہیں؟ میں پھر سے اس اپیل کو دہراتی ہوں کہ اسلام آباد، پنڈی میں، پنجاب میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ آئیں، وہ ان بلوچ ماؤں کے ساتھ بیٹھے، وہ ان بلوچ بچوں کے سر پر ہاتھ رکھے اور انہیں بھی یہ احساس دلوائے کہ یہ بھی پاکستانی شہری ہے۔ پاکستان جس طرح میں نے کہا یا تو ہم سب کا ہے یا کسی کا نہیں ہے، یا تو سب پر قانون لاگو ہوگا، یا تو سب کو آئین میں جو تحفظ دیا ہے وہ ملے گا، یا کسی کو نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا پاکستان الگ ڈی ایچ ایز میں وہ بیٹھ کر اپنی آرام و آسائش سے زندگی گزارتے ہیں اور ادھر ہماری بچیاں روڈوں پر خوار ہو رہی ہوتی ہے۔ اس طرح کا پاکستان نہیں چلے گا۔ ایک ریاست، دو دستور، نامنظور، نامنظور۔ 30 دن ہو چکے ہیں جس میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 30 دنوں سے یہاں پہ چاروں اطراف ہمیں خاردار تاروں سے ہمیں چھپایا گیا ہے، جہاں پہ ہمارے چاروں اطراف بسز کھڑی کیے گئے ہیں تاکہ یہ انویزیبل ہو جائیں۔ صرف کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام آباد کی عوام جو ہے اس کو بلوچستان میں ہونے والی، خیبر پختونخوا میں ہونے والی جو ریاستی جبر ہے وہ ان کے سامنے ایکسپوز نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 1 مہینے سے یہی مائیں، یہی بہنیں، یہی بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں احتجاج کے لیے۔ کوئی حکومتی نمائندے میں یہ اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ آ کے ان سے ملے، اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ حکومتی لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کے سامنے سرنڈر کیا ہے۔ شرم کی بات ہے، یہ شرم کا مقام ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جو نیتی مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ہاتھ میں وہ تصویریں ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ آئیں گے تو آپ کی انا کو ٹھیس پہنچے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ریاست نے ان کے سامنے سرنڈر کیا ہے۔ کیا یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ بیٹیاں یہ ہتھیار اٹھا کر یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں؟ یہ صرف اور صرف اپنا درد آپ کے سامنے لے آئی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں صرف تصویریں ہیں۔ یہ نیتی مائیں بہنیں بیٹیاں یہ ہر دفعہ بلوچستان میں یہی آ رہی ہیں۔ خدا کے لیے آپ ایکسکیوزز، آپ وہ بہانے بھی ایسے بنائیں جس کے اوپر کسی کو یقین ہو۔ جس طریقے سے ہم باقی عوام کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی آزادی کا پرچم، صرف پرچم لہرانا اور ترانے گانے کو 14 اگست کا دن کہتے ہیں، مگر بلوچ عوام کے لیے آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ بلوچ عوام کے لیے اپنے پیاروں کی واپسی، اپنے وسائل پر اختیار، اپنی شناخت کا احترام اور خوف سے آزاد زندگی۔ جب تک ان مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی بھی یہ آزادی بے معنی ہے، یہ بھی آپ کی آزادی ادھوری ہے۔ ایک ایسا ملک جو اپنے شہریوں کو انصاف اور حقوق دینے میں ناکام ہو چکی ہے، کیا وہ واقعی میں اس آزادی کا جشن منا سکتا ہے؟ کیا واقعی میں وہ اس دن اپنے گھروں سے نکل کر وہ اس خیام خیالی میں آ سکتا ہے کہ ہم آزاد ہیں؟ کیا
آزادی کا مطلب یہ ہے کہ صرف سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے یا اپنے عوام کی عزت اور جان و مال کی ضمانت دینا ہے. اگر آزادی کا مطلب صرف جشن اور تقریبات ہیں تو یہ آزادی ادھوری ہے, یہ آزادی نامکمل ہے. یہ آزادی تب مکمل ہوگی جب بلوچ عوام سمیت تمام مظلوم طبقات کو برابری, انصاف اور آزادی اور امن نصیب ہوگا. جہاں پہ بولنے کا حق ہوگا, جہاں پہ سوچنے کا آپ کو حق ہوگا, جہاں پہ اظہار رائے کا آپ کو حق ہوگا, وہی آزادی سمجھی جائے گی. ہمارے لیے آزادی کا دن یہ نہیں بلکہ یہ ایک سوالوں کا دن ہے. آزادی کا دن بعض ایک دن نہیں ہے بلکہ وہ ایک ذمہ داری ہے جہاں پہ آپ ہر شہری کو یہ آپ احساس دلاتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں. لیکن آپ نے گزشتہ 76 سالوں سے بلوچ کو صرف یہ بتایا ہے کہ آپ اس ریاست کے غلام ہو, ہم آپ کے سائل و وسائل کو قبضہ کر سکتے ہیں, ہم آپ کے لوگوں کو غلام بنائیں گے اور ہم آپ کی کسی بھی قسم کی موومنٹ کو, کسی بھی قسم کی تحریک کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. اگر آپ بولیں گے اس کے خلاف, اگر آپ اس ظلم زیادتی کے خلاف بولیں گے تو ہم آپ کو جیلوں میں ڈالیں گے یا ہم آپ کے لوگوں کو ماریں گے یا قتل کریں گے. اور یہی نفرت کا بیج ریاست نے گزشتہ 75-76 سالوں سے بلوچستان میں بویا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بلوچستان کی وہ جو ریاست کے خلاف جو ایک غصہ ہے, جو ایک نفرت ہے, جو ریاست کے خلاف لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ آج وہ ریاستی چہرہ, وہ درمیانہ لائن جو آپ بلوچ کے, جو آپ ریاست اور بلوچ کے درمیان میں آپ نے ڈرا کیا ہے, آج وہ اسلام آباد میں ان جبری طور پر گمشدہ افراد کی لواحقین کی, ان بوڑھی ماؤں کی مانند وہ بالکل واضح ہے کہ آپ کا بلوچ کے ساتھ رشتہ کیا ہے. آپ کے 14 اگست کے دن ہماری مائیں سڑکوں پر بے ہوش ہو کے گر جاتی ہیں, وہ انصاف کا مطالبہ کرتی ہیں, وہ چیختی ہیں, چلاتی ہیں کہ آپ ہمیں انصاف دو, ہم آئے ہیں کہ آپ ہمیں سنیں, ہم آئے ہیں کہ آپ ہمیں بلائیں, ہم آئے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں. لیکن آپ نے ان کو اس طریقے سے اگنور کیا ہے جیسے کہ آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. آپ یہ رویہ رکھیں بلوچ کے ساتھ, آپ یہ رویہ اور رکھتے جائیں. اب ماضی میں بھی اس طریقے کے واقعات سامنے آئے, ماضی میں بھی اس قسم کے طریقے, اس قسم کی ہٹ درمی ریاست نے اپنائی ہے, اس کے نتیجے بلوچستان سے واضح طور پر ریاست پاکستان کو ملے ہیں. اگر یہ ریاست بارہا یہ چاہتی ہے کہ یہی مایوسی, یہی نا امیدی ریاست کی طرف سے جو بلوچ عوام کی جانب سے جو ایک نفرت ہے, جو ایک نا امیدی اور مایوسی ہے, وہ اگر برقرار رہے تو یہ ریاست, یہ آپ اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے اور آپ ہی اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے. کل بلوچستان کے حالات اس سے بھی برے نیچ پہ پہنچ جائیں گے.